جو پی لیا اپنا، جو پہن لیا اپنا، جو بچ گیا وہ کسی اور کا ہے، لیکن پھر بھی سجا سجا کر رکھے ہوئے بینک میں. بات آئے گی مسجد کی، مدرسے کی، غریبوں کی، تو نکلتا نہیں جیب سے. راستہ چلتے ہوئے اگر کسی فقیر نے سزا دے دی کہ بھائی میں بڑا غریب ہوں، بڑا فقیر ہوں، مجھے ضرورت ہے اتنے کی، تو جیب میں جو ہاتھ ڈالیں گے تو کیسے کون سا نوٹ تلاش کرتے ہیں؟ وہ 100 کا نوٹ تلاش نہیں کرتے ہیں جیب میں، وہ 500 کا نوٹ تلاش نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے چھوٹا جو کوئی ہے نا سکہ اسے تلاش کرتے ہیں، یا پھر سکہ نہیں ملے تو 10 کا نوٹ جو پھٹا ہوا نوٹ ہے وہ تلاش کرتے ہیں، وہ دینا ہے غریب. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ میرے بندو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک صحابی نے یہ آیت سنی، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک ایک باغ تھا، بڑا کھانا باغ تھا کھجور والا، اللہ کے نبی کے سامنے ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ کرتے ہیں امت کو. اللہ کا نبی نے کہا بڑا محبوب ہے تجھے، اس میں بہت میٹھا کنواں ہے، سب کہاں سب کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیا کرتے ہیں؟ پچھلے ہفتے ہمارے مدرسے میں حافظ دکھا رہے تھے، ایک 20 کا نوٹ دیا تھا، بالکل آدھا پھٹا ہوا، بالکل آدھا پھٹا ہوا. تو پچھلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں. کیا دیتے ہیں ہم؟ مری بکری اللہ کا نام، چل جائے مر گئی، اب کیا ہمارے ضرورت کی تو ہے نہیں. وہ کوئی رکشہ والا بھی نہیں لے گا، دکان والا بھی نہیں لے گا، مسجد والا لے لے گا، اللہ لے لیتا. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، سب قبول کر لیتا ہے. پریشانی تو مدرسے والے کو ہوگی نا چلانے میں، تم تو چلا دی. تو وہ چیز کہ مومن کیا ہے کہ بخیل ہو سکتا ہے، بخل کر سکتا ہے، لاکھ اس کے پاس نعمت ہے، پیسوں کی انبار ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، لیکن دوستوں پر خرچ نہیں کرے گا، گھر والوں پر خرچ نہیں کرے گا. وہ سوچتا ہے جب تک یہ سیف ہے تب تک ہم زندہ ہیں. ہماری سوچ ہے جب تک پیسہ ہے تب تک زندہ ہے، پیسہ ختم ہم مر جائیں گے. مومن کیا ہے؟ بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ بالکل آگ اور پانی کی طرح ہیں. ایمان اور جھوٹ بالکل آگ اور پانی کی طرح ہے. جیسے آگ پانی میں نہیں مل سکتا ویسے جھوٹ ایمان والے کی زندگی میں آ نہیں سکتی. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو مومن نہیں ہے، صرف ووٹر لسٹ میں مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. یہ میری بات نہیں، میرے نبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا قولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو کیا کرو؟ سچ بات کرو، سیدھی بات کرو. دیکھیں ہمارے معاملات میں اتنے بگڑے ہوئے معاملات، اتنے بگڑے ہوئے، ہم کسی سے بولتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. کسی کو جھانسا دے رہے ہیں، ایک پلیٹ بنا رہے ہیں، اس پلیٹ میں ایک پلیٹ میں 10 آدمی کی بکنگ کیے ہوئے ہیں. بھائی تمہارا بھی حصہ ہے، تم بھی لے لو. یہی دیکھا وہی پلیٹ دکھا کر اس سے بھی پیسہ لیا، وہی پلیٹ دکھا کر دوسرے سے پیسہ لیا. وہاں تو جو سب سے زیادہ پیسہ دے گا اس کا پلیٹ ہو گیا، پھر ہوا ہی نہیں. کاروبار میں دیکھیں جھوٹ اتنی تیزی کے ساتھ، لوگ تو آج کہہ رہے ہیں کہ سود کے بغیر اور جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے تاجر تھے. اس وقت کے حساب سے جب ان کی موت ہوئی ہے تو اربوں روپیہ کا مال چھوڑ کر گئے تھے. وہ اربوں روپیہ کا مال. ان کی زندگی پڑھیں، جب ملک شام سے ان کا قافلہ آتا تھا تو پہلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا، آخری اونٹ ملک شام میں ہوتا تھا. کتنے مالدار تھے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ پر کاروبار کیا ہوگا، سود پر کاروبار کیا ہوگا؟ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار ناممکن ہے. سود کے بغیر کاروبار ممکن ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار ممکن ہے. دکاندار حضرات خریداری ان کی ہے 500 روپے کی، خریداری 500 روپے کی، ریٹ بتایا 1200 روپیہ. بھائی کپڑا کتنے کا؟ 1200 روپے کا. کچھ کم کر دیں. ارے 800 روپے، 1100 روپے تو میری خریداری ہے، 2100 روپے تو آپ سے لے رہے ہیں، کیا اتنا بھی ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ اور لے رہا ہے کتنا؟ 600 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے، 700 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے. کہتا کیا ہے کہ 1100 کی تو میری خریداری ہے. ارے چلو کوئی بات نہیں، چلو ہم اپنی خریداری بھی چھوڑ دیتے ہیں، منافع چھوڑ دیں، 1100 آپ لے لیں.
اس سے کم میں نہیں ہوگا. آدمی کو اتنا جھوٹ کہا نا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. دکاندار اتنا جھوٹ بولتا ہے اپنے مال پر کہ اگلے کو سچ سمجھ میں آ جاتا ہے. 1100 میں خرید کر چلا گیا. اس پیسے کا کریں گے کیا؟ جائز تھوڑی نا، حرام. کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لیا، حرام ہے یہ پیسہ. کہ جو کاروبار میں ترقی جھوٹ بول کر آئی ہو وہ ترقی نہیں ہے، وہ دھوکہ بازی کے نام سے یاد کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بنایا ہے. معاملات جب کرو تو بالکل سیدھی بات کرو، لکھت روپ میں معاملہ ہو یا پھر زبانی بات ہو. اب تو ہمارے معاملہ آ گئے ہیں کیسے کہ ہر شخص ڈرا ہوا، غریب ہو یا امیر، ہر شخص ڈرا ہوا کہ بھائی بانڈ پیپر ہونا چاہیے. کیا بانڈ پیپر ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر چل نہیں. اور آج کل تو اتنا چیٹنگ باز آ گئے ہیں کہ بانڈ پیپر بھی کارگر نہیں ہو رہا، وہ بھی کسی کام نہیں. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارا معاشرہ کدھر، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ معاشرے کو بعد میں دیکھیں گے. معاشرہ تو ہم سے بنے گا نا. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرہ ہم سے بنے گا. ہم جب صحیح رہیں گے تو معاشرہ بھی صحیح رہے گا. ہم اگر غلط ہوئے تو معاشرہ غلط ہوگا. سیدھی بات ہے. ہم غلط ہوئے ہماری اولاد غلط ہوگی، ہم غلط ہوں گے ہماری نسلیں غلط ہوگی. ہم جھوٹے ہوں گے تو اس بات کا تصور نہ کریں کہ ہماری آنے والی نسل سچی ہوگی. باپ کے روش پر چلے گی. باپ کتنا بڑا جھوٹا تھا، کتنا بڑا مکار تھا، دھوکے باز تھا، دغا باز تھا، اسی طرح پر چلے گا کہ باپ کو جو کامیابی ملی ہے، باپ نے جو بلڈنگ کھڑی کی ہے، پراپرٹی بنائی ہے، وہ جھوٹ پر بنائی ہے. اگر ہم اس کے نقشے قدم سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پراپرٹی ہم نہیں کھڑا کر پائیں گے. پھر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوگا. تو باپ سے ایک ہاتھ زیادہ، 10 ہاتھ زیادہ بیٹا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں اپنے معاشرے میں، دیکھیں باپ کیا کچھ اور، بیٹا کچھ اور کر رہا ہے. میں کیا کر رہا تھا کہ ہم غلام ہیں. کیا ہے؟ ہم غلام ہیں. ہمارا رب کیا ہے؟ ہمارا آقا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس روش پر کہے چلنے کو، جس راستے پر کہے چلنے کو، اسی راستے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملنے والی. صحابہ کے اتحاد کے رہنے والے صحابی یا پھر مدینے کے رہنے والے صحابی ایمان اتنا پھوٹ کر بھرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعریف کیا. ایک صحابی ہے زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زاہد السعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات کے رہنے والے صحابہ. جب آتے تھے دیہات سے تو طائف وغیرہ، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جہاں سبزی وغیرہ اگتی ہے، وہاں سے سبزی وغیرہ، کدو وغیرہ ساری چیز لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرتے ہیں صحابہ. جب کوئی صحابی آتے تو ہدیہ لے کر آتے ہیں. آج ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ کسی کی یہاں گئے تو ہدیہ لینا دینے کا رواج. لینے کا صرف رواج ہے، دینے کا رواج ختم ہو گیا. لینے کا کیا ہے؟ رواج ہے الحمدللہ باقی ہے. تو امید رکھتے ہیں کہ صاحب آئے تو ہمارے لیے کچھ لے کر آئے، ہم جائے تو کچھ نہیں لے کر جائے، کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی لے کر آتا ہدیہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا. کتاب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہم اپنی بات نہیں بتا رہے کہ 2 مرتبہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے ریٹرن گفٹ نہ دیا ہو، اس کو بھی ہدیہ نہ دیا ہو. کبھی کبھار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہوتا کچھ. بھائی کیسے ہوگا جہاں 2 4 چولہے نہ جلتے ہو، 2 مہینہ جس گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، جہاں کھجور اور پانی پر زندگی بسر ہوتی ہو، وہ گفٹ کہاں سے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ریٹرن گفٹ کرتے ہیں. زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے. وہ آتے تو کدو وغیرہ لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑا پسند تھا. گوشت میں کدو ڈال کر اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے. سنت سمجھ کر کھا لیا کرے. ہمارے یہاں تو بغیر مٹن چکن اور بیف کے چلتا نہیں. بھائی کدو ڈال دے تو وہ پارا چڑھ جاتا ہے ہمارا. یہ کیا بات ہوئی؟ گوشت میں کدو ڈال دیا گیا. ارے کم سے کم اس نیت سے کھا لیں کہ ہمارے نبی کو یہ پسند تھا، یہ ڈش اللہ کے نبی کو پسند تھی. ایک سرید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. سرید بنانے کا بالکل آسان طریقہ، آپ لوگ کبھی کھایا نہیں کرتے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن بنتا، گوشت بن رہا ہوتا، روٹی کیا کرتے؟ توڑ کر اس سالن میں ڈال دیتے. ذرا سے 5 منٹ آنچ پر رہتا وہ سالن، روٹی بالکل کھل جاتی، اس میں بالکل گل جاتی ہے. اس کے بعد نکال کر کھاتے. اسے سرید کہتے ہیں. اور کدو، گوشت میں کدو ڈال کر کھانا اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ سنت. اس نیت سے کھا لیا کرے، ثواب ملے گا انشاءاللہ. وہ صحابی آتے ہیں زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت. ایک دن مدینے کے بازار میں سوچا یار دیہات میں بہت بیچتے ہیں سبزی وغیرہ، مدینے کے بازار میں بیچیں گے. ہوا
اللہ کے نبی مدینے کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے ظاہر ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا, وہ جا کر پیچھے سے ان کا آنکھ بند کر لی, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا مذاق میں, آنکھ بند کر بتاؤ پہچانوں کون ہے کون ہے. پیار اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے جو پیار کرتے تھے نا, کاش ہماری زندگی میں بھی وہ پیار آ جاتا کہ ہم دوسرے سے پیار کرنے والے بن جاتے ایمان کی نسبت سے. مسلمان ہونے کی ناطے سے کاش ہم وہ پیار کرتے. آج مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم آپس میں بٹے ہوئے, اور بریلوی دیوبندی کو دیکھنا نہیں چاہتا, اہل حدیث دونوں کو دیکھنا نہیں چاہتا, ایک دوسرے کو دشمن بنے ہوئے. بھائی ان کی نماز نہیں ہوتی, ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے, ان کا عمل قبول نہیں, ان کا عمل قبول نہیں. میرے اللہ کے بندو, اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا, ہم سے اللہ ہمارے عمل کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہارے عمل کتنے اچھے تھے, اپنے عمل ہمارے سامنے پیش کرو. کون کیا کر رہا ہے اس کی فکر تمہیں نہیں کرنی ہے, تم کیا کر رہے ہو اس کی فکر کرو. انسانیت کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے, اور کیا اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے, مومن ہونے کے ناطے آپس میں ایک ساتھ رہو, محبت کے ساتھ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ملایا. وہ ظاہر بیچ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے سے آگے پکڑ دیا. یہ سوچو بھائی کون آدمی ہے, کون پکڑا ہے, پہلے تو دائیں میں کون کون کون. اللہ کے نبی کچھ نہیں بول رہے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کسی طریقے سے انگلی ذرا دیکھ رہی, تو اللہ کے نبی چپ ہو گئے اور اپنا پیٹھ کر کے سینے سے لگا لیا. اللہ کے نبی کے سینے سے اپنا پیٹھ لگا لیا. کون بدنصیب ہوگا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہو اور اپنا جسم اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ملا. ایک صحابی نے کیا کیا, اللہ کے نبی حجامہ کرانا کیا سنت ہے نا, حجامہ کرانا سنت ہے. کتنی بیماریوں کا علاج اس میں, ہم لوگ ڈرتے ہیں نہیں کراتے, ہم تو ڈاکٹروں کو پکڑتے. حجامہ کرائیں کتنی بیمار, غیر چین میں جا کر دیکھے, جاپان میں جا کر دیکھے, وہ ہر مہینے حجامہ کراتے ہیں. وہ لوگ حجامہ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. وہ لوگ حجامہ کرانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا. خون جو نکلا, بادی خون ٹوکسن جو نکلتا ہے نکلا, اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیا کہ لے جاؤ اسے کہیں دفن کر دو, اچھی جگہ پر کیا کرو, دفن کر دو. وہ صحابی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلے, کہاں دفن کریں, کہاں دفن کریں, کون سی سیف جگہ ہے. بہتر تو یہ کہ اس کو پی لے. محبت کی. سفیان نے حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ ارے ابو جہل, ابو لہب, وہ کس کے فراق میں ہو, کس کو قتل کرنے کے فراق, کس کو چیلنج کر رہے ہو تم, کس سے لڑنے کے چکر میں ہو. ارے وہ تو وہ محمد ہے کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے دیوانے ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہاں پر لیتے اپنے جسم پر مرنے کو وہ سعادت سمجھتے ہیں, خوشبختی سمجھتے ہیں اس چیز کو. صحابہ نے کیا کیا, لے کر گئے اور ہاتھ پی گئے, پورا خون پی گئے. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کے ساتھی نے ایسا کیا ہے, اور ان کو کچھ کبھی سنا دیجیے گا کہ جس جسم میں اللہ کے نبی کا خون ہو نا, اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے. وہ صحابی منہ پوچھ کر کھلی وغیرہ کر کر آئے اللہ کے نبی کے دربار میں. اللہ کے نبی کو پہلے پتہ چل گیا جبرائیل کے ذریعے سے, کیا کیے خون, کہاں دفن کر دیے, دفن کر دیے, کہاں دفن کیے, سب سے سیف جگہ پر دفن کیا اس کو, سب سے سیف جگہ پر دفن کیے, کوئی نہیں دیکھ پائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں کیے, کہاں اللہ کے نبی کر دیے نا, چھوڑے نا اس کو, کیا بتاؤ تو صحیح. اللہ کے نبی, میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اتنے مبارک جسم کا خون نکلا ہو اور وہ ہم زمین کے حوالے کرے, اس لیے ہم پی گئے اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. ظاہر کیا کیا, اپنا پیٹ اللہ کے نبی سے چپکا لیا, چلے کوئی بات نہیں, اب تو اور چپکے پیٹ. اللہ کے نبی نے فرمایا کون خریدے گا اس غلام کو, مذاق کر رہا ہے, کون خریدے گا. ظاہر نے فرمایا اللہ کے نبی گھاٹے میں جائیں گے, آپ کا یہ سودا گھاٹے والا ہوگا, کون خریدے گا, رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں, بدصورت ہے, کون خریدے گا ہم کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظاہر اپنی صورت پر نہ جا, ہاں اپنی سیرت پر جا, کہ جو تمہارے دل کے اندر کلمہ بس رہا ہے نا, جو تمہارے دل کے اندر کلمہ بس رہا ہے, مومن کی صفت تمہارے اندر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم اتنی قیمت ہو کہ پوری دنیا کو ایک طرف کر دیا جائے اور مقابلہ کرایا جائے تم سے کہ پوری یہ دنیا کو بیچ کر کوئی سوچے کہ تم کو خرید لے, مومن کو خرید لے, تو کوئی نہیں خرید سکتا. ہمارے ایمان کی اتنی قیمت ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سچ بات کہیں, سیدھے راستے پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.